کرنے والی ہوں وہ عظیم ہستی ہیں خلفائے راشدین میں سے، جن کا دوسرا نمبر ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور خود اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وہ صحابہ تھے اور صحابہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کے دین کے تباہ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کا مقام کیوں بڑھا دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، اور آپ کا نام ہے عمر بن خطاب، آپ کا لقب ہے فاروق۔ کی مدت خلافت کا جو سال رہا وہ 10 برس 6 ماہ 4 دن، 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت کی، اور آپ کی عہد خلافت میں اسلام کو جتنا عروج ملا، جتنی ترقی ملی، تو آپ کی حیات زندگی میں جتنا آپ کو اسلام کو ترقی ملی، آپ کی وفات کے بعد وہ نظام گرتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا، وہ عمر ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا تھا۔ جو بات عمر کی زبان سے نکلتی تھی، حضرت عمر بن خطاب جو زبان سے الفاظ نکلتے تھے تو وہ حق واضح ہوتے تھے کہ عمر کی رائے فرض پر، اللہ کی رائے عرش پر۔ جو رائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے تو وہی رائے اللہ تعالیٰ کی بھی ہو جایا کرتی تھی کہ آسمان سے وہی فیصلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کے جنازے پر آئے اور فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے اپنے بعد کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ جسے اعمال کے لیے کہ اس جیسے اعمال کو لے کر اپنے اللہ سے ملنے کی آرزو کوئی کرے، ایسے اعمال کسی کے ہے ہی نہیں جیسے تمہارے اعمال ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس کے گھرانے میں عمر کی کمی محسوس نہ ہو، جس کے گھرانے میں عمر کی کمی محسوس نہ ہو، سمجھ لو بہت برا گھرانہ ہے وہ، جو جانتے ہی نہ ہو کہ کون ہے عمر بن خطاب، کون ہے، کیا تذکرہ ہے، اپنے بچوں کو دین اسلام پر چلانے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقفت کراؤ، صحابہ کرام کی زندگیوں کا تذکرہ کراؤ، تبھی ہمارے بچے دین پر بھی چل سکتے ہیں اور ہمارے فرمانبردار بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا کی کتابیں ان کے ہاتھ میں تھما دی اور کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ بچے ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آج جس محفل میں ان کا تذکرہ نہ ہو، سمجھ لو شیطان ان محفلوں میں ہے کہ اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے عمر کے تذکرے کیا کرو۔ جس راستے سے عمر گزرتے تھے عمر بن خطاب، اس راستے کو شیطان چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کے تھوڑے سے تذکرے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب یہ امیر المومنین بنے تو آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزاری، کس طریقے سے اپنی زندگی میں آپ نے تقوی اختیار فرمایا۔ جنگ قادسیہ ہوئی تو جنگ قادسیہ میں شہنشاہ ایران نے ملک کے آخری طاقتیں میدان میں جھونک دی تھی، اور مسلمانوں میں اور ایرانیوں میں بہت زیادہ جنگ ہوئی، اور ایک دن کے اندر معرکہ میں 10,000 ایرانی اور 2,000 مسلمان مقتول اور مجروح ہوئے، یعنی کہ جنگ ہو رہی زوروں شوروں پر۔ دوران جنگ میں سیدنا تو عمر بن خطاب کا یہ حال تھا، روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ اس جنگ کا کیا حال ہے، کہ جنگ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ مدینے سے نکل جاتے اور کسی درخت کے نیچے اکیلے کھڑے ہو جاتے اور قاصد کا انتظار کرتے کہ میدان جنگ کی کوئی خبر لے کر آئے کوئی سپاہی کہ مجھے بتائے کہ ہم جیت گئے یا ہار گئے ہیں، کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ ایک قاصد اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور حالات بیان کرتا جاتا ہے، ہر کسی سوار سے پوچھتے تھے لیکن اس کو نہیں پتا تھا سوار کو یا امیر المومنین ہے، سوار کو نہیں پتا تھا، لیکن وہ پوچھتے تھے کہ وہ اس جنگ کا کیا حال ہے۔ تو جب جنگ سے ایک قاصد آیا واپس لوٹا تو قاصد اونٹ بھگائے ہوئے جا رہا تھا، حالات بیان کر رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رکعت کے ساتھ دوڑے جاتے اس شہر کے، یا سمجھ لو امیر المومنین یعنی کہ مسلمانوں کے اس وقت بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، اور قاصد آ رہا ہے اس کو روک رہے ہیں، اسے یہ نہیں فرمایا کہ میں کون ہوں۔ وہ قاصد کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ہی جا رہا تھا پیغام لے کر، اس کو نہیں معلوم تھا میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ گھوڑے کا رکاب پکڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا، سپاہی قاصد سے پوچھا قاصد جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مجھے خبر دو ذرا اس کی۔ اور ایسے ہی وہ اونٹ یا گھوڑا بھگا رکھا ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ کون ہے؟ اور امیر المومنین ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
جب شہر کے اندر مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت عمر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اونٹ کے ساتھ دوڑتے ہوئے خود آ رہے ہیں، تو پھر جب سب لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آپ ایسے کیوں آ رہے ہیں، تو اس جو گھوڑے پر سوار تھا اس کو بڑا تعجب ہوا. وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین ہیں آپ، اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں. وہ جنگ کا حال ایسے ہی چلتے چلتے بیان کر رہے ہیں، رکے نہیں. آپ فرماتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ اپنی اصلی بات جاری رکھو اور بتاؤ کہ وہاں کا حال کیا ہے. تو آپ اسی طریقے سے رکاب کے ساتھ ساتھ چلتے چلے گئے. جب خلافت کی ذمہ داری قبول فرما چکے تو مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا. جب خلافت کی ذمہ داری آپ کے سر پر آئی تو تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا مسلمانوں مجھے تمہارے مال میں اس قدر حق ہے جیسے ایک یتیم کی پرورش کرتے ہوئے یتیم کے مال میں حق ہوتا ہے کہ جو اس کی پرورش کرتا ہے سرپرست کو، ایسے ہی مجھے اتنا حق ہے کہ تمہارے مالوں میں مجھے اتنا حق ہے. اگر دولت مند ہو گیا تو مجھے کچھ معاوضہ نہیں، میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں لوں گا. یعنی کہ ایک خلیفہ اور بادشاہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، لیکن اس کے برخلاف آپ نے امیر المومنین نے اپنی سادہ زندگی گزاری. سادہ زندگی میں بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں امیر ہو گیا یا میرے پاس مال جمع ہو تو میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں لوں گا. اگر میرے حالات خراب رہے تو صرف کھانے کا خرچہ لوں گا تم سے، اور مجھ سے برابر پوچھ تاچھ کرتے رہنا کہ کہیں میں بیجا خرچ نہ کروں، بیت المال میں سے مجھ سے پوچھتے رہنا. بیماری میں شہد کی ضرورت ہوئی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے، شہد کی ضرورت ہوئی تو مسجد نبوی میں سب کو جمع کر کے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تھوڑا شہد لے سکتا ہوں، تھوڑا سا شہد میں لے لوں. تو لوگوں نے منظور کر لیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے لو. تو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکیاں بند ہو جاتی تھی، آنسو اس قدر بہتے تھے، چہرے اقدس پر دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی، نشان بن گیا تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے تھے، جب قرات کرتے ہوئے یہ آیت پر پہنچی، اس آیت پر پہنچے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ سورہ یوسف کی آیتیں پر پہنچے تو زور زور سے زاروں قطار رونے لگے، اور سامنے جو بیٹھے ہوئے تو ان کو گھبرا اٹھے کہ پتہ نہیں حضرت عمر کو کیا ہو گیا. اس قدر اللہ کا ڈر خوف تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو جب یہ آیت اس والی آیت پر پہنچے، یہ سورہ طور کی آیت ہے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع وما له من دافع، کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہوگا تو پھر ہٹ نہ سکے گا. تو اس آیت پر جب یہاں پر پہنچے تو بہت زیادہ زاروں قطار رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ آنکھیں سوج گئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے اور غم کا حال پوچھتے، اور یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جاتے تھے اور عیادت کے لیے لوگ آتے تھے. اس قدر آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس قدر رویا کرتے تھے نمازیں پڑھ کر. قرآن میں اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اگر اجر نہ ملے گا تو میں عذاب ہی سے بچ گیا. میرا کوئی بڑا اعلیٰ مقام نہیں ہے، میں تو بس اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخش دے. اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور جنہوں نے کیسر اور کسرا کے خزانوں کی چابی جن کے ہاتھ میں اللہ نے تمادی بادشاہ بن گئے، کئی سلطنتیں حاصل کر لی، پھر بھی اپنی زندگی سادہ رکھی. اور فرماتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا. اگر آسمان کے اندر ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آسمان سے ندا آئے اور ایک آدمی کے سوا دنیا کے تمام لوگ بخش دیے گئے ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ تمام آسمان سے ندا آئے کہ سارے لوگ بخش دیے گئے ہیں، سارے لوگوں کی بخشش ہو گئی ہے، تب بھی میرا خوف زائل نہ ہوگا، تب بھی میں ایسے ہی ڈرتا رہوں گا. میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک بدبخت شاید میں ہی رہ گیا. میں یہی سمجھوں گا کہ شاید ایک بدبخت میں ہی رہ گیا. ان خیالات نے آپ کی معاشی زندگی بڑی تنگ کر دی تھی. ایسا اتنا رونا، زاروں قطار رونا، روزے سے رہنا، اللہ سے ڈرنا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا. بہت شریر آپ کا بدن مبارک کمزور ہو گیا تھا اور تکلیف سے زندگی گزار رہے تھے. آپ روم اور ایران کے شہنشاہ بن چکے تھے. کس کے بادشاہ تھے؟ روم کے شہنشاہ اور ایران کے شہنشاہ بن چکے تھے، لیکن لباس سادہ تھا. آپ کے فکر اور فاقے کی زندگی لیکن آپ نے نہ چھوڑی، وہی اپنی سادہ زندگی رکھی.
لوگ اس کو محسوس کرتے کہ مگر آپ راضی نہ ہوتے. لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ تو اب آپ کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی چابی آپ کے ہاتھوں میں ہیں، ایران اور روم کے بادشاہ بن چکے ہیں. آپ تو حضرت عمر بن خطاب، اے امیر المومن، اب تو آپ اپنا لباس بدل لیجئے. پیبند لگے لباس پہنتے تھے. آج کا دیکھو، اگر کسی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو کس قدر لوگ اتراتے ہیں. ایک گاڑی خرید لے تو دیکھتے ہی نہیں کہ پیچھے ہم کبھی غریب بھی تھے. جبکہ ایسا ہونا چاہیے، اپنے حالات ہمیشہ یاد رکھے انسان، وہ نہ بھولے، اپنا دور نہ بھولے کہ کہاں سے اٹھا کے اللہ نے کہاں پہنچا دیا. کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اگر چرپائی پہ سونے والے تھے، اگر آج محلوں میں سو رہے ہیں تو رب کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام بخشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو کہ اس رب نے ہمیں اٹھا کر اتنی بڑے مقام پر بٹھا دیا. کیوں اپنی اوقات حیثیت ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اتنے ہم بیکار ہو گئے کہ 4 کپڑے اگر ہمارے پاس آ گئے تو ہم سے بڑا کوئی کپڑے پہننے والا نہیں ہے. ایک گاڑی آ گئی تو ہم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. تو یعنی کہ پیسہ خوب کماؤ، پیسہ خوب آ جائے، لیکن اپنی عاجزی نہ چھوڑو، اپنا اللہ سے ڈرنا نہ چھوڑو. یہ کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب ہے. اور بھی فضائل ہے، کیسی زندگی آپ نے گزاری. تو یہ اللہ کے نبی کے بعد کا دور ہے. اس کے بعد تو فکر اور فاقے کی زندگی وہی رہی. لوگ اس کو محسوس کرتے تھے مگر آپ راضی نہ ہوتے. لوگ کہتے تھے کہ حضرت امیر المومن، آپ کا لباس کیسا ہو گیا، آپ کو اللہ نے اتنی دولت سے نواز دیا، آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، آپ کچھ اچھا کپڑا پہنیے، اچھا لباس پہنیے. تو اس کے بعد ان خیالات نے آپ کی معاشی زندگی تنگ کر دی تھی، بڑی تکلیف پیدا کر دی تھی. آپ روم اور ایران کے شہنشاہ بن چکے تھے، آپ سے فکر اور فاقے کی زندگی آپ نے نہ چھوڑی. لوگ اس کو محسوس کرتے مگر آپ راضی نہ ہوتے. ایک دن آپ کی صاحبزادی ام المومن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آئیں. حضرت حفصہ اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات میں آپ کی بیوی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ عمر بن خطاب کی یہ بیٹی تھی. تو چونکہ ایک تو عمر لگتی ہے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہنے لگی، والد محترم، اے والد محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے اور آپ اچھے لباس اور اچھی غذا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اچھا کھانا کھائیے، اچھا لباس پہنیے، آپ اپنی حالت ایسی کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی، تجھے معلوم ہے تو اللہ کے رسول کے گھر میں رہنے والی تھی. اے میری بیٹی، میری لخت جگر، تجھے تو معلوم ہے کہ تو اللہ کے رسول کی کہ فکر اور فاقے کو کیا بھول گئی؟ تو مجھے بتا، مجھے یاد دلا کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کہ اللہ کے رسول کس طرح سے تنگستی میں گزارا کر کر دنیا سے چلے گئے. یہاں تک کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی اور فرمانے لگی کہ ایک دفعہ یزید بن سفیان نے جب دسترخوان پر بعض اچھے کھانے آئے تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ دو گے تو ضرور بھٹک جاؤ گے. تو کسی نے دعوت کی تھی تو ان کا دعوت چھوڑ دیا تھا. اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے، موٹا لباس پہننا اور ایسا کھانا جو گلے سے بھی نہ اترے، اور خلیفہ مسلمین ہیں. اور فرمایا، اور کہاں ہے دفن؟ اللہ کے رسول کے برابر میں آپ کی قبر مبارک ہے مدینہ طیبہ میں. یہ اپنی زندگی کا تذکرہ، آپ کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ ان سے مسلمانوں کو سبق لینا ہے.